اب ہم اپنے اوپر بھی ذرا سوچیں کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی فضول خرچی کرتے ہیں جس کا اسلام میں منع ہے۔ ہم نے اپنے اوپر کبھی نظر ڈالی ہے کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں؟ اچھا حکومت ہماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی آر آفیشل، اور میں ہوں آپ کا میزبان پرنسپل غلام رسول پاکستان ماڈل ہائی اسکول رامپور اڈا ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو آج جو ہے میں ایک مختصر سا جو ہے 1985 سے 2022 تک جتنی حکومتیں آئیں ان پہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ ہم تو اس 1985 سے جو ہے نا اس کو جمہوریت کو سنبھلتے ہیں نا، تو 1985 اور 2022 تک کا سارا جائزہ میں پیش کروں گا۔ مختصر سا جائزہ ہوگا، عوام کے اوپر بھی ہے اور آنے والی اس حکومت پہ بھی ہے جو برسر اقتدار ہے۔ لیکن 1985 کو جب پہلی جمہوریت ہمارے دور میں جو آئی، وہ غیر جمہوریت برے بنیاد پر حکومت بنی تھی۔ ضیاء الحق کا دور تھا، صدر پاکستان ضیاء الحق، اور وزیر اعظم محمد خان جنید جو اس وقت وزیر اعظم بنے تھے، غالباً سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ تو دیکھیں 1985 سے لے کر 2022 تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا رول تھا، ہر ایک کا ایک اپنا پروگرام تھا۔ تو مجھے جہاں تک یاد ہے جب محمد خان جنید جو مرحوم وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک 5 نکات ایجنڈا دیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بے گھر افراد کے لیے گھروں کی ایک سکیم تھی، 7 مرلہ سکیم میرے خیال میں تھی۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا پنجاب میں متعارف کرائی گئی، پنجاب میں۔ تو پنجاب میں جو ہے نا آج بھی دیکھیں نا وہاں پہ اس نے 5-7 مرلہ سکیم میں کوارٹر بنائے، گھر بنائے، جن کے گھر ہیں ان کو گھر دیں گے۔ تو وہ بدقسمتی سمجھیں، ہماری سمجھیں، جب حکومت کی سمجھیں، میرے خیال میں ہماری سمجھیں، کیونکہ وہ گھر کسی کو بھی الاٹ نہیں کیے گئے۔ آج بھی جہاں کہیں پہ وہ گھر اگر موجود ہیں نا جا کر دیکھیں، زیادہ تر یہ پنجاب میں تھی، میرے خیال میں کسی صوبہ میں نہیں تھی یہ سکیم۔ تو پنجاب میں یہ گھر کسی کو بھی الاٹ نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی اگر کہیں کہ بچے کچھ گھر ہیں نا، تو میں تو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ، تم بھی جا کر دیکھ، وہاں پہ گھوڑوں کے استبال یا تو بنے ہوئے ہیں یا جانوروں کی رہائش گاہ بنی ہوئی ہے۔ اگر دیکھیں نا کروڑوں کے حساب سے اس وقت یہ پیسہ میں تو سمجھتا ہوں ضائع ہو گیا۔ حکومت کو تو اچھا اقدام تھا، لیکن وہ حکومت اگر وہ چلی گئی ہے تو یار انہوں نے حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے بنایا تھا، تو آنے والی حکومت ان کو دے دیتی نا، لیکن نہیں۔ تو وہ آج بھی کروڑوں کے حساب سے وہ پیسہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آئی تھی 1988 دسمبر میں، تو انہوں نے میرے خیال میں انہوں نے بھی بہت سے ایسے پروگرام عوام کے لیے شروع کیے ہوئے۔ ان میں ایک پیپلز فرسٹ پروگرام تھا ان کا، وہ میرے خیال اس کے اگلے دور میں تھا، تو اس میں بھی وہ عوام کو ریلیف دینے کی انہوں نے وہ کیا، لیکن میرے خیال میں کہ یہ عوام تک ان کا بھی ریلیف نہیں پہنچ سکا۔ یہ جتنے صاحب اقتدار لوگ ہیں، لیکن وزیر اعظم تو ایک پروگرام دے دیتا ہے، اور نیچے جو ہمارا طبقہ ہے وہ اس پروگرام کو اس ہی نہیں آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم گھر گھر تو نہیں جا سکتا، وزیر اعظم گاؤں گاؤں تو نہیں جا سکتا، وہاں پہ اس نے اپنے نمائندے قائم کیے ہوتے ہیں، وہی نمائندوں کا جو ایم این ایز ہوتے ہیں، جو ایم پی ایز ہوتے ہیں لوگ۔ تو میرے خیال میں ان کا بھی یہ پروگرام تھا، غربت مکاؤ پروگرام تھا۔ غریب تو ختم ہو گیا لیکن غربت ختم نہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے دیکھیں تو اس کے بعد میرے خیال محمد نواز شریف صاحب آئے، پھر بے نظیر صاحب آئے، یہ اقتدار اسی طرح ان 2 خاندانوں منتقل ہوتا رہا۔ تو میں اتنا مورے الزام اس کو نہیں ڈراتا، وزیر اعظم کو ڈرا یا صدر پاکستان کو، تو یہ عوام بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ کیوں ہم عوامی نمائندے الیکٹ کر کے منتخب کر کے ایوانوں میں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے مسائل کم ہیں، لیکن میرے خیال میں تو مسائل کم ہونے کی وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں ان کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کی کارکردگی ہم ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں، تو میں تو دیکھ کر مجھے بھی شرم آتی ہے، جتنا میں تھوڑا سا ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہوں ان جتنا تو نہیں، جن کو ہم خود الیکٹ کرتے ہیں اور ایوانوں میں بھیجتے ہیں، چاہے وہ پروونشل صوبائی ایوان ہو یا قومی، تو وہاں پہ ان کی کارکردگی ہم ٹی ویوں پر دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے تو بس گالی گلوچ، یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ایک دوسرے کو کرسیاں اٹھا کر مارنا، یہی میں تو دیکھتا رہتا ہوں، باقی تو
کوئی عوام کی بھلائی کا کام میں نے میرے خیال میں آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اگر 100% میں سے کوئی 20% کام ہو بھی جاتا ہے تو وہ بس ان لوگوں تک جاتا ہے جو پہلے ہی سے بھی ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ تو میں تو اپنے علاقے کی رونا روتا ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ کا رونا روتا ہوں۔ مجھے تو ان 37 سالوں میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا عوام کی بھلائی کا کام نظر نہیں آتا۔ روڈ بنتے ہیں، واقعی بنتے ہیں۔ میں تو اپنے ضلع میں دیکھتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ڈی اے خان میں جا تو روڈ بن رہے ہیں۔ ایک روڈ کو اکھاڑ دیتے ہیں، دوسرا بنا، دوسرا اکھاڑ، تیسرا بناتے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو جب میں ان کا جو ہے نا موازنہ ایشیائی ممالک سے کرتا ہوں، اپنے ملک کا موازنہ، یا یورپ دیکھیں نا، یورپ میں اگر ایک بار سر اقتدار پارٹی آ جاتی ہے اور دوسرا جو اس کا ہار جاتا ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کے 5 سال کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ ہم کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے، میرے کہنے سے پہلے آپ کے سامنے سب کچھ۔ یہاں پہ جو ایک حزب اقتدار آ جاتا ہے، اقتدار میں دوسرا حزب اختلاف میں ہوتا ہے، تو اسے اتنا صبر کرنا چاہیے نا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ہم بس اسے پورا بیٹھنے دے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ کوئی جو بھی وہ کام کرتے ہیں، ہم تو ہے نا اتفاق سے عوام کی بھلائی کے لیے اس کو کام کرنے دیں، پھر وہ بھی اکتا جاتا ہے۔ آخر کار پوری وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا اس پر کیچڑ اچھالتا ہے، تیسرا اس پر اچھالتا ہے، وہ اس پر اچھالتا ہے۔ میں تو 85 سے یہی بات دیکھ رہا ہوں۔ اب جو لوگوں نے جو سنبھالا میرے جوان طبقہ نے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یورپ کو دیکھیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جارج ڈبلیو بش کے مقابلے میں وہ بل کلنٹن سابق صدر جو امریکہ کا تھا، اس کی بیوی اس کے مد مقابل ہیلری کلنٹن، تو وہ ہار گئی، تو اس نے ہار تسلیم کر لی۔ جب وہ ہار گئی تو اس اختلاف اس نے آرام سے اس کے اقتدار کو دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ آئے دن جلوس، اچھا اس کو چھوڑے، وہ ہم سے دور ہیں، یورپ ممالک کو چھوڑے، اپنے ایشیائی ممالک کو دیکھیں، بھوٹان کو دیکھیں، نیپال کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، اور اپنے بھارت کو دیکھ جو ہم سے 6-7 گنا زیادہ ہے۔ اب جہاں پہ دوسری مطلب مودی سرکار آئی ہے، حزب اختلاف والے آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آپ نے وہاں پہ دیکھے، یہ ایسے کھینچا تانی پارلیمنٹ میں، اس میں ہمیں تو یار سیدھی بات ہے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارے نمائندے جو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، یہ وہاں پہ جا کر قانون بناتے ہیں۔ یار یہ جب خود قانون توڑ دیتے ہیں تو پھر بنا قانون ہم تک کس طرح پہنچے گا؟ تو یہ برا نہ منائے میرے جو صاحب اقتدار ہیں یا میرے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں بھائی، یہ برا نہ منائے۔ اندر نظر آپ خود یہ جھانکے، یار ہم تو ان کے عوام ہیں، یہ ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہم انہیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے، عوامی نمائندہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یار کم از کم عوامی نمائندہ بن کر جب جاتے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی سوچے۔ اچھا دیکھیں دن بدن یہ ہے، میں 85 کے اقتدار کو سنبھلتا ہوں، اس وقت جو تھا یہ چینی کا یہی ریٹ تھا، گندم کا یہ مجھے، میں تو میرے خیال میں ہاں بھٹو صاحب کے بعد کے اقتدار کو سنبھلتے، اسے تو ہم بہت چھوٹے تھے، اچھی بری کی تمیز بھی ہمارے میں اس میں نہیں تھی، بہت چھوٹے تھے۔ تو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا نا، یہ مارشاء اللہ کا دور تھا، جو ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا۔ مجھے اپنے آج تک مجھے یاد ہے کہ 9 روپے کلو چینی تھی نا، 9 روپے کلو، 9 روپے 50 پیسے پہ بھی نہیں گئی۔ یہاں تو ایک ہفتے میں 3-4 مرتبہ ریٹس بڑھتے ہیں، آپ کو دیکھنا آپ کو۔ اور یہ گھی جو تھا یہ بھی میرے خیال میں 7 روپے کلو تھا اس کے دور میں، یہ 77 سے 88 کے درمیان کی یہ بات ہے، وہ 88 تک بھی رہے تھے، اگست میں اس کا تو وہ حادثہ ہو گیا تھا۔ تو آگے جائیں تو اس کی قیمت دیکھیں، اپنا ڈیزل کی 3 روپے لیٹر تھا، مجھے یاد ہے۔ یہ میں کمپیئر کر رہا ہوں، آپ جو آپ کے ریٹ کو دیکھو، اس کو ٹھیک ہے مہنگائی بڑھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، یہ آپ کہیں گے کہ عوام اس وقت اتنی نہیں تھی، عوام یار ٹھیک ہے عوام ہے، تو وسائل بھی تو اتنے بڑے ہیں، وسائل کوئی کم ہے، وسائل بھی تو بڑے ہیں۔ اچھا دیکھیں ہمارے ملک میں کون سی چیز پیدا نہیں سوائے تیل کے، اور دیکھیں ہمارا ملک ہر چیز میں خود کفیل ہے، سبزیوں میں دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں، ہم پھل دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم 2017 میں سعودی عربیہ گئے تھے، تو وہاں پہ میں نے ان سے جب پوچھا نا کہ آپ کے یہاں سرگودے والا مالٹا دسمبر میں ہم گئے تھے، تو اس نے کہا سامنے دیکھ کے پڑا، قسم سے میں نے جب اپنے پاکستان کا پھل دیکھا میں حیران ہو گیا،
تو کیا یہاں پہ پیدا نہیں ہوتی؟ ہر چیز یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، لیکن بس ہم کیا کریں، ہماری بس کتنی سی سمجھیں یا بس کچھ سمجھیں اس پہ، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہاں دیکھیں نا، مجھے یاد ہے، اب آپ خود دیکھیں ہمارے ملک ایسی چیزیں جو یہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں، ریلوے لائن کو دیکھیں نا، اکھڑی پڑی ہیں، ضائع ہو رہا ہے لوہا، درختوں کے دیکھے پنجاب میں نے تو اکثر جا کر دیکھا ہے کہ زمینوں میں خاکستر ہو گئے ہیں درخت، اتنے ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت ان کو کام میں لائے تو کتنا یہ ہم زر مبادلہ ان سے کما سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بنوں سے ایک ریلوے لائن نکلی تھی جو ٹانک جاتی تھی، پتہ نہیں کتنا سے وہاں پہ گاڑی چلی ہوگی۔ اب تم جا کر وہاں پہ دیکھو، یا وہاں کے رہنے والے لوگ جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو خود وہ انصاف کریں، جو اب لائن کدھر گئی؟ جو بنوں سے انہوں نے بچھائی تھی ٹانک تک یہ جاتی تھی ریلوے لائن، اب تم دیکھو وہاں کہاں گئے وہ، تم خود دیکھو کس نے اکھاڑی اسے، وہ کہاں گئی ہے؟ کیا انہوں صاحب اقتدار نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ یا یہ جتنی بھی وہ ہو رہے ہیں حکومتی چیزیں ضائع ہو رہے ہیں، ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ یا دیکھیں ریلوے لائن پہ دیکھیں، ریلوے ٹریک پر جا کر دیکھیں کتنا لوہا ضائع ہو رہا ہے، وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، سالوں سے پڑا ہے اور ختم ہو گیا، لیکن حکومت اسے کوئی استعمال میں لائی ہے، یا حکومت اس کو بیچ کر کوئی زر مبادلہ کمایا ہے؟ نہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ایسی جو ادھر ضائع ہو رہی ہیں، اگر ان کو کام میں لایا جائے تو میرے خیال میں جو ہے نا بہت سا زر مبادلہ ہم اس سے کما سکتے ہیں۔ اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ اب عوام کی بات ہے، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اس حکومت کا ساتھ دیں، باقی جو حکومت ہے جو اچھے کام کرتی اس کا تو ساتھ دینا، حکومت کرتی بھی ہے عوام کے اچھے کام کرتی ہے تو ہمیں اس کے ہر اچھے کام کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب ہم اپنے اوپر بھی ذرا سوچیں کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی فضول خرچی کرتے ہیں جس کا اسلام میں منع ہے۔ ہم نے اپنے اوپر کبھی نظر ڈالی ہے کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں؟ اچھا حکومت ہمارے لیے درخت لگاتی ہے، ان کو چھوٹی سی بات کو لے لیں، ہم ان کو بڑا نہیں تو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو نقصان کریں حکومت کا کریں، ہم حکومت کا نہیں کر رہے ہیں، اگر ایک درخت بھی ہم کاٹتے ہیں نا، چوری کرتے ہیں، وہ اس 22 کروڑ عوام کا جو ہم نقصان کر رہے ہیں، حکومت کا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک نہر گزرتی ہے، قسم مجھے یاد ہے، جو اس پر انہوں نے درخت لگائے تھے نا، انسان کو اس ادھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اتنے گھنے درخت ہے، اب تو ایک بھی نہیں ہے۔ وہ کس نے؟ وہ حکومت نے اکھاڑ کر لے گیا، حکومت کاٹ کر لے گئی ہے، یہ ہم نے نہیں کاٹی، کدھر گئے؟ یہ ہم نے کاٹ کر بیچ دیا، یا خود گھروں میں ایندھن کی لکڑی کے حساب سے ہم نے جلا دیا۔ ہم بھی حکومت کا ساتھ دینا، ہم کتنے اچھے، اپنے اوپر بھی ذرا نظر دوڑائے نا۔ اچھا ہم کتنا اسراف کتنا کرتے ہیں، ہم کتنا جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں۔ اب میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، اگر میں میرے گھر میں ہے تو میرے اپنے گھر میں اپنے پر نظر ڈالوں، اگر میں نے میرے گھر میں ایک موٹر سائیکل ہے، ایک کام چلتا ہے، میرے گھر میں 4 ہیں، 4 موٹر سائیکل کو پانی سے تو نہیں چلتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں میں، سارے گاؤں میں 3 موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، جو 2000 سے پہلے 95-96 کی بات ہے، یا 90 کی ہوگی، 20-30 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہر گھر میں 4 ہے، وہ پانی سے تو نہیں چلتے، اسی پیٹرول سے چلتے ہیں۔ یا 50 کا بھی اگر میں 4 موٹر سائیکل رکھے تو 200 کا ڈیلی یہ میرا خرچہ جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف جائیں، ہم دوسری فضول خرچے کتنی کرتے ہیں، دیکھیں ہر گھر میں جائیں، جتنے بھی افراد ہیں، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس کم از کم بھی 20-25 ہزار کا موبائل ہے۔ یہ بٹن والا موبائل تو ہم لیتے بھی نہیں ہیں، مجھے شرم آتی ہے، دوسروں کے پاس اینڈرائڈ یعنی کہ ٹچ موبائل ہے، اور ٹچ بھی وہ جو قیمتی سے قیمتی ہے، یا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے حکومت یہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن یہ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، اور صاحب اقتدار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کے بارے میں سوچے، اپنی عوام کے، کیوں آپ اگر یہ عوام ہے تو آپ کی اقتدار ہے، جب یہ عوام نہیں ہوگا حکومت کس پہ کریں گے؟ تو یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ آج سے جب سے میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آج پھر جو ہے نا پیٹرول جو ہے 233 روپے پہ پہنچ چکا ہے، ڈیزل 59 روپے پر لیٹر کے حساب سے جو ہے نا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں ہماری پہنچ سے تو دور ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سائیکل لے لیں، لیکن جب سائیکل کا پتہ وہ 25 ہزار کا ہے۔
ہم تو یار یہ 25,000 یا 2500 دور کی بات ہے، ہم تو اپنے بیٹے کو 10 روپے بھی نہیں دے سکتے، اس کا جیب خرچ اگر 10 روپے قسم سے وہ بھی نہیں دے سکتے، آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو۔ تو میں یہ اپیل کرتا ہوں عوام سے بھی اور صاحب اقتدار سے بھی، والوں سے بھی، کہ آپ عوام پہ تھوڑا خدا را رحم کریں، اور عوام بھی تھوڑا جو ہے نا اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اپنے ملک کے اوپر بھی رحم کریں۔ بس گالیاں دینے سے، جلوس نکالنے سے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب اقتدار کو اس غربت کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ تم تو اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہو، میں نے قسم سے دیکھا جن کے گھر جو کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے نا، آج ان کے بنگلوں کو دیکھ کر جو ہے نا مجھے تو بہت راشک آتا ہے کہ یہ یار ان کا تو پتہ نہیں ذریعہ معاش کیا ہے، ہمارا تو وہ ایک کچا گھر ہے، ہم تو وہ جو ہے نا پختہ گھر بھی نہیں بنا سکے۔ قسم سے اپنی آنکھوں سے جن کے گھروں میں کھجور کے تنے چڑے ہوئے تھے نا، آج تو وہ جو ہے نا ایسے بنگلے ہیں کہ بس میرے خیال میں یہ تو امریکہ بھی نہیں ہو۔ تو یہ میں کسی بھیٹ نہیں کرنا، اور اگر کوئی ایسی بات آپ کو ناگوار لگی ہو تو میں آپ سے سوری بھی کرتا ہوں، لیکن بس خدا را کے اپنے اوپر اور اپنی عوام کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے نا کچھ رحم کریں۔ ضرور آپ اس فارش والوں پہ رحم کریں گے تو عرش والا آپ پہ رحم کرے گا، نہیں تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا۔ یہ گزر جائیں گے دن، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔